السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیسے مانتے تھے، ان پر کیسا یقین کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس میں کئی واقعات ہیں۔ آج ایک واقعہ پیش خدمت ہے، انشاءاللہ یہ میں کچھ واقعات اس طرح کے مزید بھی نقل کروں گا۔ حضرت ابراہیم بن اشتر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھ میں آپ کو دفن کرنے کی طاقت نہیں اور نہ ہی میرے پاس اتنا کپڑا ہے جو آپ کے دفن کے لیے کافی ہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا مت رو، کیونکہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو فرماتے ہوئے سنا اور ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے ایک آدمی کی موت جنگل بیابان میں آئے گی اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت شریک ہوگی۔ اب ان لوگوں میں سے ہر ایک کا کسی نہ کسی بستی میں اور مسلمانوں کے مجمع میں انتقال ہو چکا ہے، لہذا اب میں ہی ایسا ہوں کہ جسے جنگل بیابان میں موت آئے گی۔ اللہ کی قسم نہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں اور نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے غلط بات کی، لہذا آنے جانے کے عام راستہ کی طرف دیکھو۔ ان کی بیوی نے کہا حاجیوں کے قافلے واپس جا چکے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ بہرحال وہ ٹیلہ پر چڑھ کر کھڑی ہو جاتی اور راستہ کی طرف دیکھتی، جب کوئی نظر نہ آتا تو واپس آ کر تیمارداری میں لگ جاتی اور پھر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتی، اور وہ ایسے کر رہی تھیں کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جسے ان کی سواریاں تیزی سے لیے چلی آ رہی ہیں اور وہ اپنے قداموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی نے کپڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ دیکھ کر ان کی طرف آئے، یہاں تک کہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ایک مسلمان مر رہا ہے، کیا آپ اس کے کفن کا انتظام کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا وہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سب کہنے لگے ہمارے ماں باپ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ پر قربان ہوں، اور اپنی سواریوں کو تیز بھگا کر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اور پھر انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث سنائی۔ پھر فرمایا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جن دو مسلمانوں کے یعنی بیوی کے 2 یا 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیں تو دونوں کو جہنم کے دیکھنے سے بھی رب تعالیٰ جل شانہ بچا لیں گے۔ تم لوگ سن رہے ہو، اگر میرے پاس کفن کے لیے کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اسی میں کفن دیا جاتا، ایسے ہی اگر میری بیوی کے پاس میرے کفن کے قابل کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اسی میں کفن دیا جاتا۔ ہمارے پاس تو کفن کا کپڑا ہے نہیں، اس لیے آپ لوگ کفن کا کپڑا دیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تم میں سے جو آدمی امیر یا چودھری یا نمبردار یا قاصد رہا ہو وہ مجھے کفن نہ دے۔ تو ان لوگوں میں سے
ہر آدمی ان میں سے کسی نہ کسی منصب پر رہ چکا تھا، صرف ایک انصاری جوان ایسا تھا جس نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو کفن دوں گا کیونکہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں میں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے یہ چادر جو اوڑھ رکھی ہے اور میرے تھیلے میں 2 کپڑے ہیں جنہیں میری والدہ نے کاٹ کر میرے لیے بنایا تھا، ان تینوں کپڑوں میں آپ کو کفن دوں گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تم ضرور مجھے کفن دینا۔ چنانچہ اس انصاری نے انہیں کفن دیا۔ راوی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس جماعت میں حضرت حجر بن ادبر اور حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے والد مالک بھی تھے اور یہ سب لوگ یمن کے تھے۔ اللہ اکبر! کیسے یقین کی بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل بیابان میں اکیلا مرے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے کفن دفن کا انتظام کرے گی۔ ایسا پکا یقین! اللہ اکبر! کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ایسا ہو کر رہے گا اور اس کے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرما دیں کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے اور اس کے ہونے میں کچھ بھی تردد نہ ہو۔ ایسا ایمان بنانے کے لیے ہمیں ایک زبردست محنت کرنا پڑے گی کہ صحابہ اکرام کو یہ ایمان مفت میں نہیں مل گیا تھا، بلکہ اس کے لیے ان کی قربانیوں کا بھی ذکر کریں، ان کی قربانیوں کو بھی دیکھیں کہ کیسے زبردست قربانیاں کی۔ ماں باپ کو چھوڑا، کسی نے اپنی اولاد کو چھوڑا، گھر بار تو اکثر لوگوں نے چھوڑا، اور اللہ رب العزت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنے گھروں سے جہاد کے لیے، دین کی محنت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے نکلتے رہے اور بار بار نکلتے رہے، جب حکم ہوتا تیار ہوتے۔ ایسی محنت اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی کریم ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں بھی یقین کی دولت سے نواز دیں گے۔ تو گزارش ہے کہ نیکی کے پیغام کو، نیکی کے کام کو آگے پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ تو گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور ان کو بھی نیکی کے کام پر کھڑا کرنے، نیکی کی محنت کو کرنے کے لیے تیار کریں تاکہ آخرت میں رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاں ہم بھی سرخرو ہو سکیں۔ تو اب تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔